आज की हमारी वीडियो हिंदुस्तान का हर मुसलमान, हर हिंदू, हर इंसान देखेगा। उसकी वजह है एक, मैं आपको सबूत के साथ दिखाने वाला हूँ। जो वीडियो हम आपको भी दिखाने वाले हैं, इसको पहले देख लीजिए, इंशाल्लाह ताला सारा कुछ समझ जाएंगे आप। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, देश के सभी वफादार हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुसलमान ने कारनामा किया है मेरे अजीजों, इतनी बड़ी वफादारी शायद कोई साबित नहीं कर सकता कि किसी और ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी कुर्बानी दी होगी। हम आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से बता देना चाहते हैं। आपको पहले स्क्रीन पे एक वीडियो दिखाएंगे, 2 मिनट की वीडियो, बस 2 ढाई 3 मिनट की। इसको पहले देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। जो कमेंट आप करेंगे हमें मंजूर है, लेकिन पहले एक नज़र इसको देख लीजिए। आज कुछ लोग कहते हैं ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो कुछ लोग ये कहते हैं कि मुसलमान जो कि देश से निकल ही जाए। भाई ये देश सबका है मेरे अजीजों, इस देश के लिए सबने अपना खून पसीना बहाया है। तो मुसलमान का अहम किरदार क्या है, सबसे ज्यादा वफादारी का मैं आपको सबूत देने के लिए जा रहा हूं। आप फेसबुक पे देख रहे हो, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो, जहां भी देख रहे हो, हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम अच्छे और सच्चे पैगाम आपको इंशाल्लाह देते रहते हैं। आज 5 दिसंबर है और चांद की 2 तारीख हो गई है, महीना चेंज हो गया है। इस्लामिक जो महीना शुरू हो गया है वो जुमादिल सानी का शुरू हो गया है। चलिए पहला वीडियो देखिए, उसके बाद में आपको अल्लाह के नबी की हदीस बताएंगे और एक प्यारा सा कलाम सुनाएंगे। आज का कलाम ना सुना तो कुछ ना सुना। पहले आप मुकम्मल वीडियो देखिए, मुसलमानों की हिंदुस्तान से वफादारी का सबूत इसके अंदर है। इससे बड़ी वफादारी क्या होगी मेरे अजीज। हाल इस वीडियो को 2 मिनट की है, देख के जाए मेरे अजीज। और इतना शेयर करना, दबा कर शेयर करना कि नफरती चिंटुओं तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए कि मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या कुछ किया है। इस वीडियो को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि नफरती चिंटुओं तक जानी चाहिए और उन लोगों तक भी जानी चाहिए जो कहीं ना कहीं पिघल जाते हैं, समझ नहीं पाते मुसलमानों को। ये पहले वीडियो देख लीजिए और हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व कीजिए मेरे अजीजों। देखिए, मीर उस्मान अली भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा दान देने वाले शख्स हैं जी। साल 1962 में भारत चीन युद्ध के वक्त मीर उस्मान ने भारत की सरकार को 5 टन सोना दिया था। 5 टन, जो कि किसी भी शख्स द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है जी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था तब भारत द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार और बारूद मीर उस्मान के पैसों से ही खरीदे गए थे। अगर मीर उस्मान 5 टन सोना दान न करते तो भारत के बड़े हिस्से पर चीन का अधिकार हो जाता। मीर उस्मान द्वारा दान किए गए सोने को लेने मौजूदा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री खुद हैदराबाद गए थे। ये भी जान लीजिए दोस्तों कि मीर उस्मान अली ने ही भारत के पहले हवाई अड्डे का निर्माण करवाया था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद की स्थापना भी मीर उस्मान ने ही की थी, जो आज भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है। उस्मान अली ने दान देते वक्त कभी किसी का मजहब नहीं पूछा। उन्होंने जहां एक तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 5 लाख रुपए दान किए, वहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 10 लाख रुपए भेजे। वाह। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को मीर उस्मान अली ने 54 एकड़ जमीन दान दे दी, जिस पर बाद में कई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का निर्माण हुआ। बहुत बढ़िया। मीर उस्मान की सादगी का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक टोपी और एक कंबल में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। यहाँ तक कि उन्होंने कभी सोने और चांदी के बर्तनों में खाना तक नहीं खाया। उनके लिए एक टीन की प्लेट बनाई गई थी जो वो जिंदगी भर इस्तेमाल करते थे। निजाम म्यूजियम में मौजूदा दस्तावेजों के मुताबिक मीर उस्मान का जनाजा दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा था। मीर उस्मान अली कहा करते थे कि जब तक निजाम जैसा मुसलमान जिंदा है, इस धरती की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ये वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों की आंखें खोलना है दोस्तों, जो भारत की एकजुटता पर सवाल उठाते हैं, धर्म निरपेक्षता पर सवाल उठाते हैं, जो हिंदू मुसलमान के भाईचारे पर सवाल खड़ा करते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि जिस देश में कलाम साहब, मीर उस्मान साहब जैसे शख्स पैदा हुए, उन महान शख्स वाले देश में इस तरह के लोग इस तरह की घटिया सोच रखते हैं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। बिल्कुल सब तक पहुंच सके और ये बात तो पहुंचनी भी चाहिए, इसीलिए इस वीडियो पर मैंने दोबारा से रिएक्शन दिया मेरे अजीजों। अभी कुछ महीनों पहले, शायद 1 साल होने वाला है, मैंने इस वीडियो को आप लोगों को दिखाया। तो लोग हमें रोजाना देखते हैं, वो समझ गए होंगे जो कई साल से देख रहे हैं। मकसद हमारा भी सिर्फ यही है, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, जो भोली भाली जनता को मतलब उनको उनके माइंड में नफरत घोल रहे हैं, इतना जहर घोल रहे हैं, तो ये जनता तक भी वीडियो पहुंचनी चाहिए। मुसलमानों ने बहुत कुछ किया है इस देश के लिए मेरे अजीजों। मुसलमानों से जो इतनी नफरत पैदा कर दी गई है हिंदुस्तान के अंदर, ये कौन कर रहा है, ये जनता क्यों नहीं समझ पा रही? लेकिन काफ़ी हद तक जनता समझ गई है, तभी तो अभी जो मतलब ये इलेक्शन हुए पीछे, कितना कुछ फ़र्क देखने को मिला मेरे अजीजों, कितना बड़ा फ़र्क देखने को मिला। 400 पार 400 पार 400 पार के नारे लग रहे थे। देखा आपने क्या हुआ? बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा झटका। तो
کہا جا رہا کہ ڈبل انجن کی سرکار بنی. بہرحال لیکن میرے عزیزو بس ہم یہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ اللہ ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن اور سکون عطا فرمائے. ابھی آپ جانا مت میرے عزیز ویڈیو کو چھوڑ کر, نبی کا فرمان سن کے جائیں انشاءاللہ, اور کلام کی 2 لائنیں ضرور سن کے جائیں, ایمان تازہ ہو جائے گا. اتنا پیارا کلام ہے, کلام اعلیٰ حضرت پڑھا ہے, دل کی کلیاں کھل جائیں گی, ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا ارشاد سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ پریشان حال مصیبت میں پھنسے لوگوں کی مدد کو پسند فرماتا ہے. مجھے بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کے, میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کے پاس اتنا مال و زر کی کوئی تعداد نہیں ہے, کیا آپ, سب تو ایک سے نہیں ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں, لیکن جو لوگ نہیں کر رہے, جو لوگ غریبوں کا خیال نہیں کر رہے, پریشان حال کی مدد نہیں کر رہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ پریشان لوگوں کی مدد کرنے کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے. پتہ نہیں آپ کی کون سی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ سارا مال, یہ دولت, یہ گاڑی, یہ بنگلہ سب یہیں رکھا رہ جائے گا. اگر 1 منٹ کا, 1 پل کا, 1 سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے کہ سانس ابھی لے رہے ہیں اور ابھی ختم ہو جائے. سارا مال, یہ ساری عیش و عشرت, یہ ساری دنیا کی ساری مطلب جتنی بھی آپ یہ نعمتیں آپ لوٹ رہے ہیں, برکتیں لوٹ رہے ہیں, یہ سب رکھی رہ جائیں گی میرے عزیزو. اپنے آپ کے اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے. اتنے فون ہمارے پاس آتے ہیں, بھائی ہم پریشان ہیں, بھائی ہماری مدد کر دو. ایک بہن کا فون آیا, ایک ماں کا فون آیا کہ میرے شوہر ختم ہو گئے, میری 4 بیٹیاں جوان ہیں. کتنے فون میرے پاس ایسے آتے ہیں, کتنے فون آتے ہیں. اگر ان پریواروں کے پڑوسی, ان کے گاؤں والے, ان کے شہر والے ان کے خیال رکھیں, ہر گاؤں کے اندر, ہر شہر کے اندر ایسے لوگ ہیں, تو اسی گاؤں کے, اسی بستی کے لوگ اگر خیال رکھنا شروع کر دیں, ہر گاؤں میں ایک کمیٹی بنا لیں کہ کوئی بھی غریب اس کی بیٹی کی شادی کروائیں گے, کسی کے پاس گھر نہیں ہے, پریشان ہو رہے ہیں, اس کا گھر بنوا کے دیں گے, کوئی بیماری میں لڑ رہا ہے تو اکٹھا کر کے پیسے اس کا علاج کرائیں گے. ہر گاؤں کے اندر اگر یہ ماحول شروع ہو گیا میرے عزیز, ایمانداری سے بتا رہا ہوں, انقلاب آ جائے گا. کوئی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. کسی کی بیٹی, جوان بیٹی گھر میں پیسے کی بنیاد پر, عمریں ڈھلتی جا رہی ہیں جوان بیٹیوں کی, گھروں میں بیٹھی ہیں, رشتے نہیں ہو پا رہے, نکاح نہیں ہو پا رہے, کیسے حالات بنے ہوئے میرے عزیز. دل روتا ہے اندر سے. ان مسلمانوں سے حساب کتاب لیا جائے گا جو اپنے پڑوسی کا یا کسی ایسے کا خیال نہیں رکھ رہے, اور ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ کوئی تعداد نہیں ہے. سب سے ہی حساب تو سب سے ہی لیا جائے گا, لیکن مالداروں پر غریبوں کا حق ہے میرے عزیزوں. جو آپ کے پاس اتنی یہ دولت ہے نا, آپ کی جیسی حیثیت ہے, ہم نہیں کہتے کہ سارا لٹا دو, آپ کی جو حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق, اگر آپ کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے تو جمع کرنے کا بھی معاملہ ایسا ہے بھائی, اگر آپ کو اللہ نے اتنا دیا تو لٹاؤ, غریبوں میں, مسکینوں میں لٹاؤ, مطلب غریبوں کی مدد کرو, ایسے پریشان حال جو مصیبت میں پھنسے ہیں ان کی مدد کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بے حساب اجر دے گا میرے عزیزوں. آپ کو اتنی برکتیں ملیں گی, آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو کرنا شروع کر دیں آج سے ہی, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا شروع کر دیجئے. تلاش کریں اپنے گاؤں میں, اپنی بستی میں تلاش کریں. کوئی ایسا پریوار تو نہیں ہے جس کی جوان بیٹی ہے, رشتہ نہیں ہو پا رہی ہے, پیسے کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہے. وہ تلاش کریں ایسوں کو تلاش کریں کہ بیماری میں لڑ رہا, پیسے کی وجہ سے علاج بھی نہیں کر پا رہا. ایسوں کو تلاش کریں کہ اس کے پاس تو بھائی جوان بیٹیاں ہیں اور گھر بھی ڈھنگ کا بنا ہوا نہیں ہے, شادی وادی کرے گا اور گھر میں مطلب برسات میں اس کے بچے پریشان رہتے ہیں. ایسے گھروں کو تلاش کر کے اکٹھے ہو کر لوگ پیسے اکٹھے کر کے اس کا گھر بنوا دیں. بہت سارے معاملات ایسے چل رہے ہیں. ہم نے بھی کوشش کی تھی, ہم نے 4 شادیاں کرائی میرے عزیزوں. شادیوں میں بھلے سے ہم نے کیبل سامان ہی دیا, ضرورت کا سامان جو بچیوں کا ہوتا ہے. بات لمبی ہو جائے گی میری, لیکن بھائی بات سچی ہے, سن کے جائیں. لیکن اس کے بعد میں کچھ ہمیں پریشانیاں پڑیں. حاسدین نے حسد کیا, مطلب حسد کی جو آگ ہے نا, یہ بہت بری ہے میرے عزیزوں. کوئی آدمی کام کرنا شروع کرتا ہے تو لوگ الگ الگ طریقے کا مائنڈ اس کے لیے مطلب اپنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم نے سوچا کہ سنستھا بنائیں گے, سنستھا بنا کے انشاءاللہ کام کریں گے. اب سنستھا میں بھی پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا, اللہ بہتر جانے. بہت سارے معاملات ہیں میرے عزیزوں. اگر ہر مسلمان اس بات کو اپنے دل میں ٹھان لے کہ ہمیں پریشانوں کی مدد کرنی ہے, کوئی 100 روپے سے کر رہا, کوئی 50 سے کرے, کوئی 1000 سے کرے, کوئی 2000 سے, کوئی 10,000 سے بھی کر سکتا ہے. کوئی ایسا ہے کہ ایک ہی جھٹکے میں 1 لاکھ روپے بھی نکال کے دے دے گا تو اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ایسے بھی ہیں, لیکن وہ دل کس کا لائیں, دل کہاں سے لائیں ایسا وہ. اللہ اکبر. بات لمبی ہو گئی, بہرحال معافی چاہتا ہوں, ویڈیو لمبی ہو گئی. کلام سن لیجئے, انشاءاللہ ایمان تازہ کر لیجئے. آئیے میرے عزیز کلام شروع کرتے ہیں. اٹھا تو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور بارے حجاب میں ہے. اٹھا تو پردہ دکھا دو چہرہ کہ
حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اور سنیے گا، انہی کی بو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی کی بو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور بارے حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ سنیے گا اور کہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر، بتا دو آ کر میرے پیمبر کی سخت مشکل جواب میں ہے، بتا دو آ کر میرے پیمبر کی سخت مشکل جواب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اور سنیے گا، کہے مچل کے یا رسول اللہ
خدا قہار ہے، غضب پر کھلے بدکاریوں کے دفتر، خدا قہار ہے، غضب پر کھلے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، بچا لو آ کر میرے پیمبر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اور کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا ہے کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اور گناہ کی تاریک یا یہ چھائی امڑ کے کالی گھٹا آئی، گناہ کی تاریک یا یہ چھائی امڑ کے کالی گھٹا آئی، خدا کے خورشید مہر فرما، خدا کے خورشید مہر فرما کہ ذرہ بس اضطراب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور بارے حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اب آخری شعر کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت آخر میں، مقطع سنیے گا، کہیں مچل کے یا رسول اللہ، ایک بار کہیں سبحان اللہ۔ کریم اپنے
صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما رضا سے حساب لینا تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تا